اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یثرب کی بستی میں چلے آئے جو مدینۃ النبی بننے والی تھی۔ مدینۃ النبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد یہ بستی مدینۃ النبی بن گئی، اور اس کے بعد کفاران مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک جب آپ نے اعلان فرمایا اس کے بعد سے برابر ایذا دیتے رہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، ان لوگوں کو بھی بڑی ایذا دینے لگے، بڑی تکالیف دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ ہجرت حبشہ کریں، چنانچہ وہ لوگ ہجرت حبشہ میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خاموش نہیں رہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے رہے کہ وہ جو قافلے آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر اس شاہراہ پر بھیجا کرتے تھے، تاکہ مکے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد وہ لوگ بالکل بے خوف ہو گئے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیدہ ابن حارث کو، حضرت حمزہ کو الگ الگ لشکر دیتے ہوئے آپ نے شاہراہ کے اوپر بھیجا کہ وہاں سے جو قافلے گزر رہے ہیں اس کی تمام خبر گیری رکھیں۔ یہاں پر ہوا یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو عبدالاشر کے سردار تھے، وہ مکہ مکرمہ گئے طواف کعبہ کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے اس زمانے میں۔ تو اس وقت ان کا جو یارانہ تھا وہ امیہ بن خلف کے ساتھ تھا۔ امیہ بن خلف قبیلے بنو جمح کا سردار ہے۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک دوپہر میں جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آپ جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن حشام یعنی ابو جہل مل گیا۔ اس نے کہا حضرت سعد بن معاذ سے کہ تم لوگوں نے ہمارے پاس سے جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو جو صابی ہو گئے ہیں، جو اپنا مذہب تبدیل کر لیے ہیں، ان لوگوں کو تم نے پناہ دی ہے، اور اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں خانہ کعبہ کی زیارت سے روکتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو عبدالاشر کے سردار تھے، بڑے بہادر اور شجاع بھی تھے، صاحب الرائے بھی تھے۔ انہوں نے کہا اے عمر بن حشام، اگر تم ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے روکو گے تو تمہارا کوئی قافلہ ملک شام ہماری شاہراہ سے جا نہیں سکے گا، ہم اس کا راستہ کاٹ کے رکھ دیں گے، اور پھر ان لوگوں کو جن لوگوں کو تم نے یہاں سے جلا وطن کیا وہی لوگ تمہیں ختم کریں گے۔ تو دونوں کانپ گئے، امیہ بن خلف بھی کانپ گیا، ابو جہل بھی کانپ گیا۔ کہا کہ کیا یہاں آ کر کہا کہ میں نے یہ نہیں سنا، لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ لوگ جن لوگوں کو تم لوگوں نے جلا وطن کیا ہے وہی لوگ تمہیں ختم کر دیں گے۔ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ گئے اور آپ نے آپ نے یہاں سے روانہ کیا۔ روانہ کرتے ہوئے اس بات کی ہدایت کی کہ 2 دن کی اس مسافت کے بعد آپ لوگ اس لفافے پہ دیکھنا اور جو اس پر عمل ہو سکتا ہے، جو تمہارا ساتھ دے دیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہدایت کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن جہش یہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا، یعنی بطن نخلا میں پہنچنے کے بعد کہ اس لفافے کو کھولنے کے بعد دیکھا کہ یہاں پر جو قافلے آ رہے ہیں اس کی خبر گیری رکھو اور اس سے ہمیں باخبر کرو۔ اللہ کے نبی کی یہ ہدایت اس پر تھی، اور جو لوگ تمہارا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ میں رکھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن جہش بطن نخلا میں یہ انتظار کرتے رہے، تو حسن اتفاق ہے کہ عمر حضرمی کا 5 آدمیوں کا ایک قافلہ وہاں پر آ گیا۔
اور اس وقت ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد وہ بھی ذرا ہیبت زدہ ہوئے۔ اب یہاں مسلمانوں کے سامنے، عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کے سامنے ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایام جاہلیت میں بھی 4 مہینے بڑے احترام کے مہینے تھے۔ ایک تو محرم، دوسرا رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ یہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو مسلسل مہینے تھے، لیکن رجب کا مہینہ علیحدہ تھا، اور یہ تاریخ تھی رجب کے مہینے کی آخری تاریخ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دن کی مسافت کے بعد وہ لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ پہنچنے کے بعد مکے کے لوگ آ کر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، ان کو اور قتل کر سکتے ہیں، دوسری بات شہید کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سوچ میں تھے کہ واقع تمیمی کا ایک تیر چلا، امر حضرمی ختم ہو گیا۔ امر حضرمی ختم ہو گیا، مسلمانوں نے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور 2 آدمی بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی بھیجے گئے تھے اس میں 2 صحابہ اونٹوں کے دیکھنے کے لیے، عتبہ بن غزوان یہ بھی اونٹوں کے دیکھنے کے لیے، اور طلحہ ابن عبید اللہ یہ بھی دیکھنے کے لیے تمام گئے ہوئے تھے، اونٹ چرانے کے لیے، ان کو اونٹ گم گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر یہ دونوں آدمیوں کو گرفتار کیے ہوئے، ان کے تمام مال و متاع کو لیے ہوئے حضرت عبداللہ بن جہش جب مدینہ منورہ آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خمس پیش کیا، یعنی تمام مال بانٹنے کے بعد، یعنی اللہ کے احکامات آنے سے پہلے عبداللہ بن جہش نے یہ کام کیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احترام کے مہینے کا آخری دن تھا، تم کو لڑنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ یہ احترام کے مہینے کا احترام تم نے کیوں ختم کیا؟ آپ خفا ہو گئے اور وہ مال خمس لینے سے آپ نے انکار کر دیا، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ احترام کے مہینوں میں لڑنا بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات خانہ کعبہ کی زیارت سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو بلایا اور وہ خمس لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں پر اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کا وقار اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو گیا، اس لیے کہ ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پذیرائی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال و متاع کو منگا کر تمام مسلمانوں پر ختم کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو لوگ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ آ گئے یا حبشہ چلے گئے، ان کی تمام جائیدادیں، ان کے اہل و عیال، یہ سارے کے سارے مکے میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ ان لوگوں سے ایک معاہدہ ہو جائے، اور معاہدہ ہونے کے بعد وہ مہاجرین جو آ گئے ہیں ان کے اہل و عیال کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو اور ان کی جائیداد محفوظ رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے عام اعلان فرمایا، اور اعلان فرماتے ہوئے کہا کہ ابو سفیان بن حرب کا ایک قافلہ آ رہا ہے، ملک شام گیا ہوا ہے، وہ واپس آ رہا ہے، اس کو ہم روک کر ایک معاہدہ طے کریں گے، اور معاہدے کے بعد یعنی وہ تمام لوگ مہاجرین کا مال و اسباب، ان کے اہل و عیال مکمل طور پر اچھے طرح سے رہیں۔ چنانچہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام جن کی تعداد 300 سے اوپر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو جاننے کے لیے بس اور عدی نام کے 2 آدمیوں کو اپنے یہاں سے روانہ کیا۔ بس اور عدی دونوں ایک کنویں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اونٹوں کو چرایا، اونٹوں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد وہ اس جستجو میں لگے رہے کہ آخر قافلہ کب آتا ہے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور لڑ رہی اس لیے رہی ہے کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے کچھ پیسے دینا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو 2 دن بعد یہاں سے ایک قافلہ آئے گا، میں اس کے اندر مزدوری کر کے تمہاری رقم ادا کر دوں گی۔ بس اور عدی اس بات کو تمام سن لیے، اور اس کے بعد یہ لوگ 2 دن بعد یہاں قافلہ آنے والا ہے یہ بات کی تصدیق لیتے ہوئے وہ لوگ واپس ہو گئے۔ ابو سفیان بن حرب جو قافلے کا سالار تھا، وہ اپنے قافلے کو لاتے ہوئے اور اس کنویں کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ صرف کی چراگاہوں کا تازہ چارہ چرے ہوئے اونٹ یہاں میرے تعاقب میں ہے، اس لیے کہ اس نے اس اونٹوں کی لید کو دیکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کھجور کی گٹلیاں ہیں، جو مدینہ منورہ کا خاص چارہ اونٹوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ قبیلے بنو جوہینہ کا سردار وہاں اس سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد ابو سفیان بن حرب ایک ایسے راستے سے، بحر احمر کے راستے سے اپنے قافلے کو یہاں سے لے جانے کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ معاملہ یہاں دراصل یہ ہوا کہ ادھر ابو سفیان بن حرب کا قافلہ نکل رہا ہے، اور ادھر مکے کے اندر حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک آیا ہے سوار اور خانہ کعبہ پر چڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ لوگوں دوڑو اپنے قتل گاہوں کی جانب، لوگوں دوڑو اپنے قتل گاہوں کی جانب، اور اس کے بعد وہ جبل ابو قبیس پر چڑھا، وہاں سے اس نے ایک چٹان لڑکائی، چٹان کے تمام ذرے مکے کے تمام ہر گھر کے اندر تمام پھیل گئے۔
حضرت بی بی عاتقہ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کے سامنے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اپنے دوستوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بات ابو جہل تک بھی پہنچ گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ بنو ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کریں گی؟ اس انداز سے اس نے کہا۔ اور جب حضرت عباس بن عبد المطلب جب اپنے گھر واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو ہاشم کی تمام عورتیں جمع ہیں، اور اس میں حضرت عاتقہ نے کہا یہ تو خواب تھا، نبوت کو تو دعویٰ نہیں تھا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا ابو جہل کو، عمر بن ہشام کو جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ عورتوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے یہ بات کہی تو عباس بن عبد المطلب اس بات کو سنانے کے لیے، ابو جہل کو بتانے کے لیے جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے تو ادھر ابو سفیان بن حرب کا ایک آدمی زمزم غفاری وہاں سے تیز رو اونٹنی کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کو یہ پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے کہ اب قافلہ ابو سفیان نرغے محمد میں ہے، محمد جب چاہے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اگر اپنے قافلے کو بچانا ہو تو ایک جمعیت کے ساتھ فوراً چلے آؤ۔ یہ زمزم غفاری یہاں سے نکلتا ہے اور وہ اس وقت پہنچتا ہے جب عباس بن عبد المطلب ابو جہل کے بات کا جواب دینے کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ زمزم غفاری اس زمانے کے دستور کے مطابق اس نے اپنے کجاوے کو الٹا لگایا، اپنے خمیص کو پھاڑا، کجاوے پر لگایا، اونٹ کے کان کاٹے اور اس کے کوہان کو چیرا اور اس کے بعد اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ اونٹ چنگارتا ہوا جب تمام خانہ کعبہ کے اطراف میں مکے میں تمام پھیل گیا اور پھر تمام کے تمام لوگ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ اہم واقعہ ہونے والا ہے، سارے لوگ جب خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو اس وقت زمزم غفاری نے کہا کہ دیکھو یہ ابو سفیان بن حرب کا قافلہ جو آ رہا ہے وہ نرغے محمد میں ہے، محمد کبھی بھی اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ابو جہل وہاں پر اکڑتے ہوئے زبردست تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو جنگ کے لیے اکسایا، اور جنگ کو اکسانے کے بعد 1000 کا لشکر جرار تیار ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ یعنی لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ تو وہاں سے نکلا ابو سفیان بن حرب کے قافلے کا بچانے کے لیے بھی اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھی۔ تو چنانچہ عتبہ بن ربیعہ اس کا سردار ہوا اور سردار اس انداز سے سپہ سالار ہوا، چلا یہاں سے معاملہ قافلہ چلا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے راستے میں وادی زفران میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ وادی زفران میں ہیں۔ اس وقت اطلاع یہ ملتی ہے کہ وہ قافلہ جس کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ تو بحر احمر کے راستے سے چلا گیا، اور پھر ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہم کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت مقداد بن عمر الاسودی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم وہ نہیں جو قوم موسیٰ کی طرح یہ کہیں کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم تو آپ کے دست حق پرست پر ایمان لائے ہیں، لے چلیے آپ اس جانب جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کے بعد حضرت سعد بن معاذ پر نظر پڑی جو قبیلہ بنو عبد الاشر کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا مخاطبت ہم سے ہے، کیا سوال ہم سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس وقت حضرت سعد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ کا سچا اور برگزیدہ نبی مان کر ہم آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو برگ الغمار تک پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تمام مسلمانوں کو کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ یا تو قافلہ ابو سفیان ہاتھ آ جائے گا یا میدان کارزار کے اندر اللہ تعالیٰ عظیم الشان کامیابیوں سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے کیوں پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب والوں نے یعنی انصار صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا عقبہ کی گھاٹی میں، اس وعدے کے تحت یہ کہ اگر مدینے پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہو تو ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن بدر کی وادی مدینے سے 70 میل دور تھی، کیا یہاں بھی وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے یا صرف مہاجروں کے ساتھ ہی مجھے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اسی لیے آپ نے پوچھا۔ تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی کی طرف چلے۔ یہ بدر کا جو میدان ہے یہ 5.5 میل لمبا ایک اور 4.5 میل چوڑا، اس انداز سے کہ وہاں پر ایک کنواں ہے جس کے اندر 14ویں رات کا چاند مکمل طور پر نظر آتا ہے،
اور وہ وادی بدر اس لیے بھی کہلاتی ہے کہ وہاں کا جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس کا نام تھا بدر، اور اسی کے نام پہ یہ وادی بدر ہوئی۔ اس انداز سے بیضوی شکل کا ایک میدان ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد پھر وہ رات ایسی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہ برسایا، جس کے تعلق سے حافظ جالندھری نے کہا تھا کہ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ میرے اوپر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے کہ اس وقت ہو گئی مجھ سے یہ نادانی۔ خبر کیا تھی الہی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، معزز مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ رات میں برسا، تھکے ہارے تمام لوگ، وہ چلچلاتی دھوپ میں آنے والے وہ تمام لوگ مسلمان، وہ سارے کے سارے بے خوف ہو کر وہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا، وہ بے خوفی کے ساتھ سو گئے۔ اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ کفاران مکہ کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان بدر کی وادی میں پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر سرور کی محفلیں چلتی رہیں، جام چلتے رہے، اور پھر رقص و سرور تمام چلتا رہا۔ تو رات بھر وہ تمام کے تمام دیکھتے رہے، اور ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، انہیں تمام نیست و نابود کر کے، نعوذ باللہ ختم کر کے ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ لوگ ہماری شجاعت کی داستانیں دیں گے، ہم 3 دن تک یہاں پر قیام کریں گے، ہم یہاں جشن منائیں گے۔ ابو جہل تمام فوج کو اکسا رہا اس انداز سے۔ رات بھر یہ محفل ادھر چلتی رہی۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سورج کے تمام شعاؤں کا خیال کرتے ہوئے، اور پھر تمام ریتیلے مقام کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی کروائی، یعنی سب سے پہلی مرتبہ دنیا میں اگر کسی جنگ میں اگر صف بندی کی اگر کی گئی ہے، اور اگر صف بندی کرنے کی ہدایت اگر کسی نے کی ہے، تو وہ سپہ سالار اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر وہ صف بندی کروائی جا رہی تھی وہاں پر بہت زیادہ ریت تھی۔ حید حباب بن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جگہ جہاں پر آپ صف بندی کروا رہے ہیں، کیا اللہ کے تعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتلا دیا ہے؟ کیا وحی کے ذریعے یہ جگہ بتلا دی گئی ہے، یا صرف جنگی حکمت عملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگی حکمت عملی ہے۔ حید حباب بن منذر نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس سے زیادہ مناسب وہ مقام ہے کہ ہم اترتے ہوئے تمام اپنے دشمنوں پر بھاری ہو سکتے ہیں، اور یہ جتنے تمام کنویں ہیں سارے کے سارے تمام پاٹ دیے جائیں، ایک کنواں جس کا پانی بہت زیادہ شیریں ہے، اور اس کے پاس ایک حوض بنا لیں، اور حوض کے اندر ہم پانی جمع کر لیں گے، اور تمام کے تمام وقت ضرورت میدان کارزار میں اگر ضرورت پڑی تو پانی فوراً سے فوراً پہنچا سکیں گے، اور تمام کے تمام جنگ ہونے سے پہلے دشمنوں کے لیے اجازت ہوگی، جنگ کے بعد وہ تمام کا تمام پانی بند کر دیا جائے گا۔ اس انداز سے تمام احکامات دیے گئے۔ اور پھر یہاں پر حضرت حباب بن منذر نے جو جگہ آپ نے منتخب کی اور جو جگہ آپ نے نشاندہی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر صف بندی کروائی، اور پھر حسن اتفاق یہ کہ وہ ریتیلی زمین جب پانی پڑنے کے بعد سخت ہو گئی، لیکن دشمن کے لیے جو موقع ملا وہ دلدل والی زمین بن گئی، اور ان کے لیے پھسلن ہو گیا، اس کے اندر ان کے لیے جان کا خوف ہو گیا، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے برابر ٹک نہ سکے، برابر مقابلہ کرنے کے لیے جا نہ سکے۔ اور ادھر یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک چھڑی سے ایک لکیر کھینچتے ہوئے ان لوگوں کو اس تمام صف بندی کرنے کے لیے آپ نے حکم دے دی۔ ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی صف سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوکا 2 مرتبہ کہ اے سواد اپنے مقام پر ٹھہرے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب اس کے باوجود وہ آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے ایک کچوکا لگاتے ہوئے کہا کہ سواد اپنے مقام پر ٹھہرے رہو اور کسی قسم کی جلد بازی نہ کرو۔ فوراً حضرت سواد نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ پر بڑا ظلم ہو گیا، آپ نے میرے ننگے جسم کے اوپر آپ نے چھڑی چبا دی۔ حضور نے فرمایا اگر ظلم ہو گیا ہے تو بدلہ لے لو۔ حضرت سواد بن غزیہ نے کہا کہ میرا جسم ننگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک ہٹایا، اپنا لباس ہٹایا۔ حضرت سواد بن غزیہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جسم اطہر کو بوسہ دینے لگے۔ حضور نے پوچھا کہ سواد کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بدلہ لینا کسے مقصود ہے؟ میدان کارزار گرم ہوا چاہتا ہے، شہادت کی تمنا دل میں ہے، آپ مرنے سے پہلے ایک بوسہ آپ کے جسم اطہر کا مجھے مل جائے تو یہ نعمت ہے، اس لیے میں نے آپ کے جسم اطہر کا بوسہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد بن غزیہ کو بڑی دعائیں دی۔ اور اس کے بعد جب وہ پانی تمام جمع کر لیا گیا تو اسود نام کا ایک شخص جو کفاران مکہ کی صف میں سے نکلا اور کہا کہ وہ پانی میں حوض کے اندر پیوں گا
اور اس کے اندر حوض میں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ نے ایک تلوار اس پر چلائی، اس کا پیر کٹ گیا، اس کے باوجود وہ جانے لگا اپنی قسم پورا کرنے کے لیے۔ دوسرے وار کے بعد وہ ڈھیر ہو گیا، اس انداز سے وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد کفارہ نے مکہ جب اپنی صف بندی کروائی یا لڑنے کے لیے جب تیار ہو گئے، تو اس وقت حکیم بن نظام نے عتبہ بن ربیعہ جو سپہ سالار تھا انہوں نے ایک بات کہی۔ وہ بات یہ تھی، اس لیے کہ عتبہ نے ان لوگوں سے بھی پوچھا، عمیر بن وہب سے بھی اس نے پوچھا تھا کہ عمیر دیکھو کتنے مسلمان آئے ہوئے ہیں تمام لڑنے کے لیے۔ تو عمیر بن وہب نے تمام چکر لگاتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کہیں چھپے ہوئے تو نہیں ہے، لیکن 300 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ لیکن میں نے ایک بات محسوس کی، بات یہ تھی کہ ہر آدمی اپنے مقابل والے کو ختم جب تک نہ کرے گا وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، اور ان کو گھر جانے کی کوئی تمنا نہیں۔ اس انداز سے وہ میدان کارزار کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں۔ یہ بات تو عتبہ نے کہا کہ اگر اتنے آدمی ہمارے مارے جائے تو پھر یہ فائدہ کیا ہوا اس سے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حکیم بن نظام نے ایک تجویز پیش کی عتبہ کے سامنے، کہا کہ عتبہ آج کا دن تمہارے لیے مقدر کا دن بن سکتا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ یہ جنگ کا دار و مدار عمر حضرمی کے خون پر ہے، عمر حضرمی کے خون کا دیت دے دی جائے، خون بہا دے دیا جائے تو یہ جنگ ٹل سکتی ہے۔ ہم اپنے لوگوں سے اگر ماریں اور اپنے لوگ اگر ہمیں مار دیں تو پھر یہ جنگ کا فائدہ کیا ہو گیا؟ عتبہ نے کہا کہ جاؤ عمر بن ہشام سے پوچھو، ابو جہل سے پوچھو، اگر یہ بات ہے تیار تو عمر حضرمی کا خون کا تمام بدلہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس انداز سے حکیم بن نظام نے جا کر ابو جہل سے عمر بن ہشام سے پوچھا کہ عتبہ یہ کہتا ہے کہ اگر عمر حضرمی کا خون کا بدلہ دے دیا جائے اور اس کے بعد ہم یہاں سے واپس چلے جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت ابو جہل بڑا چلایا، کہا کہ چونکہ عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہو گیا ہے اس لیے اس کا سینہ پھوڑ رہا ہے، اس لیے وہ جنگ سے پہلو تہی کرنا چاہتا ہے، وہ جنگ سے واپس جانا چاہتا ہے۔ ہم تا وقت ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو ختم کرنا کر دیں، نیست و نابود نہ کریں، آپ یہاں سے جا نہیں سکتے۔ لوگ ہماری شجاعت کی داستانیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، عورتیں ہماری داستانیں تمام بچوں کو اپنے سنایا کریں گی، ہم یہاں پر مسلمانوں سے اس انداز سے مقابلہ کریں گے اور اس کے بعد ہی واپس ہوں گے۔ اس انداز کی عقل ابو جہل کی رہی۔ یہ ابو جہل وہی ہے جس نے مکے سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے ہوئے کہا اے اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح و کامرانی دے۔ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور اس انداز سے آیا ہوا میدان کارزار کے اندر۔ یہ اللہ کے تو ماننے والے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی ماننے والے تھے۔ اب یہ میدان کارزار میں آ گیا اور اس کے بعد عتبہ نے کہا کہ میرا سینہ پھول رہا ہے۔ میدان کارزار بتائے گا کہ سب سے پہلے میدان کارزار کے اندر اپنا خون کون بہاتا ہے۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ جب یہ سب بندی ہو گئی مسلمانوں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تیروں کو ضائع نہ کرو، پہلے دشمن اگر دور ہے تو پتھر سے مارو، اور اس کے بعد جب زد میں آ جائے تو تیر چلاؤ، اور اگر قریب آ جائے تو نیزے استعمال کرو، اور زیادہ قریب اگر آ جائے تو تلواریں استعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہدایتیں دی اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ ہوا کدھر سے چل رہی ہے، تیر کہیں ضائع تو نہ ہو جائے، اگر آسمان سے سورج شعائیں اگر برسا رہا ہے تو کہیں آنکھیں چوندیا نہ جائے، اس انداز سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس بات کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھتے ہوئے صف بندی کروائی تھی۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ عتبہ میدان کارزار میں اپنے بھائی شیبہ کو لیا ہوا، شیبہ بن ربیعہ کو لیا ہوا اور اپنے بیٹے ولید کو لیا ہوا میدان کارزار میں پہنچا اور کہا کہ مبادرہ طلبی کرنے کے لیے آؤ۔ جنگ سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کچھ آدمی نکلتے اور سامنے والے سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹھہر جاتے، سامنے والے بھی مقابلے کے لیے نکلتے اور ان کا دار و مدار جنگ کی فتح اور نصرت کے اوپر ہوتا۔ یعنی دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ جیسے سب سے پہلے کام جو ہو جائے وہ کام کامیاب ہوتا ہے، اس انداز سے ایک اندازہ اس جنگ کا لگایا جاتا تھا کہ کون کس کو مارا اور کس کو کامیابی حاصل ہوں گی۔ تو چنانچہ عتبہ نے پکارا کہ آؤ کون ہے مقابلے کے لیے، ہمارے ہاتھ سے جنت میں چلے جاؤ یا ہمیں جہنم میں بھیج دو۔ اس وقت 3 انصاری صحابی حضرت معاذ، حضرت معوذ، عبداللہ بن رواحہ یہ مقابلہ کرنے کے لیے جب آگے آ گئے تو عتبہ نے پوچھا کہ تو تم کون؟ انہوں نے کہا کہ ہم یثرب کے رہنے والے ہیں۔ تو کہا کہ ہمارا جھگڑا تم سے نہیں ہے، اے محمد ہمارے ہم پلہ ہمارے ہم کفو لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو واپس بلایا، اپنے قبیلے اپنے خاندان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ جاؤ حضرت علی بن ابی طالب مقابلے کے لیے نکلو، حضرت حمزہ بن عبد المطلب مقابلے کے لیے نکلو، حضرت عبیدہ بن حارث مقابلے کے لیے نکلو۔
چنانچہ یہ تینوں آئے مبادرہ طلبی کرنے کے لیے. تو عتبہ نے پوچھا حضرت حمزہ سے کہ آپ کون؟ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، شیر خدا ہوں. اس انداز سے انہوں نے فرمایا. تو عتبہ نے بھی کہا کہ ہاں مقابلہ برابر کا ہوگا. تو اس وقت حضرت حمزہ نے کہا یہ علی بن ابی طالب ہیں، یہ عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب ہے. اس انداز سے تو کہا کہ ہم پلہ ہو، ہم کفو ہو، لڑنے میں مزہ اب آئے گا، اس انداز سے. اور اس کے بعد حضرت حمزہ پر عتبہ نے ایک وار کیا. تو حضرت حمزہ نے اس وار کو تلوار کو روکا. کس انداز سے روکا؟ نظر کچھ بھی نہ آیا، جھنجھناہٹ کی صدا آئی، تلوار سے تلوار ٹکرائی، یکایک سب نے دیکھا کھینچ لی تلوار. عتبہ نے کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار. عتبہ نے جناب حمزہ نے تلوار کو روکا. نظر کچھ بھی نہ آیا، جھنجھناہٹ کی صدا آئی. اور اس کے بعد ایک پل میں جو منظر ایسا ہوا کہ حضرت حمزہ، چونکہ عتبہ کا سر بہت زیادہ بڑا تھا، کوئی خود اس کے اوپر آتی نہیں تھی، اس نے امامہ باندھ رکھا تھا. حضرت حمزہ کی تلوار چلی تو اس انداز سے کہ وہ سپر کو کاٹی، سر کاٹا، گردن کاٹی، دھڑ کاٹا، جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس انداز سے حضرت حمزہ کی ایک تلوار سے عتبہ بن ربیعہ جو سپہ سالار تھا فوج کا، وہ تمام تہتے ہو گیا. یعنی یہ تیغ حمزہ تھی، دعوے تھے اس کو خاکساری کے. اس انداز سے حضرت حمزہ نے اس کو ختم کیا. اور ادھر حضرت علی بن ابی طالب کا مقابلہ ہو رہا ہے ولید بن عتبہ سے. وہ بڑا پختہ کار ہے. حضرت علی بن ابی طالب بہت کم عمر ہے. حضرت علی بن ابی طالب اس کو اس انداز سے لڑ رہے ہیں، کبھی آگے بڑھ کر، کبھی پیچھے ہٹ کر، کبھی پیترے بدلتے ہوئے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب کس انداز سے لڑ رہے ہیں، ایک پختہ کار سے کس انداز سے لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد مان خیال آیا کہ قیمتی وقت گزرا جا رہا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار چلی اور فوراً ولید کو انہوں نے ختم کر دیا. حضرت عبیدہ ابن حارث سے نظارہ دیکھ رہے تھے کہ شیبہ نے ایک وار کیا ان کے پیر پر، تو پیر سے کی ہڈی کٹ گئی اور گودا نکل گیا. اس وقت دونوں نے آگے بڑھ کر ایک وار کیا اور اس کو بھی واصل جہنم کیا. اور تینوں کے پاس جو اسباب تھا، سامان تھا، وہ لیے ہوئے واپس آئے. تو مسلمانوں نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا. یعنی ایک ہی حلے کے اندر 3 بڑے جنگجو، 3 سپہ سالار اس انداز سے تمام کے تمام تہہ تیغ ہو گئے، ختم ہو گئے، خاک و خون میں غلطاں ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی یہ بتلا دیا تھا کہ یہاں عتبہ مارا جائے گا، شیبہ مارا جائے گا، ولید مارا جائے گا، ابو البختری مارا جائے گا. ان لوگوں کے تمام جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ یہاں ان کی لاشیں ہوں گی. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر حمزہ بن حضرت عباس بن عبد المطلب اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تم ان پر تلوار نہ چلانا. عقیل بن ابی طالب اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تم ان پر تلوار نہ چلانا. ابو البختری اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ان پر تلوار نہ چلانا. اس لیے کہ ابو البختری نے بہت زیادہ اس وقت جب وادی بنی شعیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محصور تھے 3 سال تک، تو اس وقت ابو جہل کو ایک مرتبہ اس نے مارا تھا. اور اس لیے مارا تھا کہ حضرت حکیم بن نظام کو جو اندر بھیجنا چاہتے تھے اس وقت ابو جہل روکنا چاہتا تھا. اس وقت ابو البختری نے مارتے ہوئے اسے یہ کہا کہ اگر اپنی پھوپھی کے لیے کچھ اگر اناج بھیجتا ہے تو بیچ میں کیوں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات معلوم تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اپنے خاندان، اپنے قبیلے والوں کے اوپر اس نے ایک احسان کیا تھا. آج میدان کارزار کے اندر وہ اگر سامنے آ جائے تو اس پر تلوار نہ چلے. حسن اتفاق حضرت ابو حذیفہ جو سچے اور پکے مسلمان تھے، عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا باپ اگر آ جائے تو میں اسے ختم کر دوں، اور عباس بن عبد المطلب آئے تو چھوڑ دوں، اور میں تو انہیں خون کی لگام دوں گا. اس انداز سے انہوں نے جو بات کہی تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلی مرتبہ کہا کہ اے ابو حفص، یہ ام رسول کے چہرے کو خون آلود کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو میں اس کا سر نکال دوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں. حضرت ابو حذیفہ کو زندگی بھر اس بات کا تعصب رہا کہ میں نے کیسی غلط بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی، میں نے کیا کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد وہ جنگ یمامہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق مسلمہ ابن کذاب کے پاس لوگوں کو جب آپ نے بھیجا تو اس وقت اپنے جان و تن کا نذرانہ دیتے ہوئے اس انداز سے دار فانی سے کوچ کرتے ہیں حضرت ابو حذیفہ. تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ عتبہ سے لڑنے کے لیے ابو حذیفہ اپنے آپ کو پیش کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہو. یہ جنگ ایک عجیب قسم کی جنگ تھی. یہ جنگ پہلی مرتبہ چشم فلک نے ایسی جنگ دیکھی، حق و باطل دونوں آمنے سامنے ہے اور ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف ایک بھائی ہے تو دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف خسر ہے تو ایک طرف داماد ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے حضرت زمعہ ہے، حضرت بی بی سودا کے والد بزرگوار کفاران مکہ میں ہے، عتبہ اگر کفاران مکہ میں ہے تو ابو حذیفہ مسلمانوں کے صف میں ہے ان کے بیٹے، اور بھائی اگر ہے ولید کفاران مکہ میں تو ادھر بھائی ہے ابو حذیفہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ نہ صرف یہ، حضرت علی بن ابی طالب اگر مسلمانوں کے صف میں ہے تو عقیل بن ابی طالب کفاران مکہ کے صف میں ہے، چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اگر کفاران مکہ کے صف میں ہے تو حضرت بھتیجے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے صف میں۔ اس انداز سے چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ حق و باطل کا ایسا معرکہ دیکھا کہ جس کے اندر حق کے مقابلے کے اندر باطل بہت زیادہ طاقت کے ساتھ آیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل نیست و نابود ہو گیا۔ کس انداز سے؟ 16 اور 17 رمضان مبارک کی وہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریشہ بنا دیا گیا تھا، ایک جھوپڑی بنا دی گئی تھی ایک پہاڑ پر، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے میدان کا نظارہ آپ کر سکتے تھے۔ اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 اور 17 رمضان مبارک کی 2 ہجری کی رات آپ بارگاہ رب العزت میں وہ دعائیں کرنے لگے کہ پروردگارا یہ مٹھی بھر مسلمان ہے جنہیں میں لے آیا ہوں میدان کارزار میں، ان کی حفاظت فرما، اگر یہ میدان کارزار میں کام آ جائیں تو پروردگارا تیرا نام لینے والا پھر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ یہ ننگے پیٹ ہے، انہیں پیٹ بھر غذا دے دے، یہ بغیر سواریوں کے انہیں سواری دے دے، یہ ننگے جسم ہے انہیں لباس دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ان کی حفاظت کے لیے ان کے لیے دعائیں تمام کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک محبیت طاری ہے اور اس انداز سے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو اگر موقع مل جائے تو 16 اور 17 رمضان المبارک کی درمیانی شب بارگاہ رب العزت میں آپ بھی دعائیں کیجئے، اتباع رسول میں دعائیں کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی میں جب آپ نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے مسلمانوں کو نوازا تھا۔ آج وہ موقع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سننے والا ہے۔ 16 اور 17 رمضان مبارک کی درمیانی شب آپ بارگاہ رب العزت میں دعائیں فرمائیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ میدان کارزار کا معاملہ یہ ہوا۔ اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ عتبہ نے بہت زیادہ جلدی کی لڑنے کے لیے، اس لیے تمام ختم ہو گیا، اور تم لوگ بہت اطمینان کے ساتھ سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ تمام نبردازبہ ہو جاؤ۔ اس انداز سے پھر اپنی قوم کو فوراً بھڑکایا، نہ صرف بھڑکایا بلکہ آغاز میں بھی اس نے کہا عمر حضرمی کے بھائی کو بلا کر کہ کہا کہ تمہارے بھائی کا خون بہا دینے کے لیے تیار ہے، میدان کارزار سے واپس جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت وہ اپنے جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے وائے عمرہ کے نعرے بلند کرنے لگا اور تمام فوج کے اندر ایک جوش پیدا کیا۔ اور اس کے بعد یہ پھر میدان کارزار اس انداز سے ہوا کہ میدان کارزار میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اپنے دائیں اور بائیں 2 کمزور کم عمر بچے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بہت بہادر ہوتے تو کبھی مجھے ان کی ضرورت پڑتی، کبھی میں ان کی مدد کرتا، کبھی وہ میری مدد کرتے۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف سوچ رہے ہیں۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے پوچھا چچا جان ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، مکے کے اس ابو جہل کو جانتے نہیں، ذرا اس کی نشاندہی فرما دیجیے آپ۔ یہ بات کا جواب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جواب دینے بھی نہ پایا کہ دوسرا لڑکا آیا اور وہی سوال کیا کہ چچا جان ہمیں بتائیے کہ عمر بن ہشام کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کہ بھتیجو تم ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کا عہد کیے ہیں، یا تو ابو جہل کو ہم ختم کر دیں گے یا ہم خود ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اسی لیے ہم اس ارادے سے میدان کارزار میں آئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کی بہادری کے اوپر سوچتے رہ گئے اور بتایا کہ دیکھو یہ بڑے کلغی لگایا ہوا، زورخاب کے پر لگایا ہوا، اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہوا فوجوں کو جو آگے بڑھا رہا ہے یہی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل ہے۔ لیکن عقاب کی مانند پہنچے، ایک نے گھوڑے پر وار کیا، دوسرے نے گھوڑے سے گرا کر اس کے اوپر اس انداز سے وار کیا کہ مدد کے لیے اس نے اکرمہ بن ابی جہل کو اپنے بیٹے کو بلایا۔ ایک لڑکا تو درجہ شہادت پر فائز ہو گیا جس کا نام معاذ تھا، اور دوسرا موز جس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اور اس کے بعد لیکن ان لوگوں نے ابو جہل کو ادمرہ کر دیا، جان کنی کے عالم میں کر دیا۔ اختتام جنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل کا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود میدان کارزار کے اندر تمام لاشوں کو دیکھتے ہوئے پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھنے کے بعد کہا، اس کے سینے پر پیر رکھتے ہوئے کہا کہ وہ دشمن خدا و رسول دنیا سے جا رہا ہے، بتا تیرا کیا حال ہے؟ ابو جہل نے کہا، او بکریوں کے چرانے والے،
اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود مکے کی سرزمین پر عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ابو جہل نے مارا تھا۔ آج بدلہ لینے کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بڑا موقع مل گیا۔ انہوں نے اس کے سینے پر پیر رکھتے ہوئے کہا اس انداز سے، تو کہا کہ اچھا پہلے یہ بتا میدان کارزار کا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کامیابیوں سے نوازا۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا، اس انداز سے کہا۔ اور اس کے بعد تعصب کے الفاظ جو اس کی زبان سے نکلے، او بکریوں کے چرانے والے، جب تو میرے سر کو کاٹے تو دھڑ کے ساتھ کاٹنا تاکہ نیزے پہ لگے تو سردار کا سر معلوم ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ افسوس کیا اس بات کا کہ کاش مجھے یثرب کے فلاحوں نے نہ مارا ہوتا، یعنی کاشتکاروں نے مجھے نہ مارا ہوتا، میں کسی بہادر کے ہاتھ سے مارا جاتا تو بہت اچھا تھا۔ ابو جہل کے الفاظ آخری وقتوں میں، یعنی عصبیت کا جو غرور، عصبیت کا جو تکبر وہ اس وقت تھا، کس انداز کا رہا ہوگا کہ زندگی کی آخری سانسوں میں بھی اس بات کا خیال ہے کہ اس کو مارنے والے وہ یعنی کسان لوگ تھے، زراعت کرنے والے لوگ تھے۔ اس بات کا تعصب اس کو رہا، اور اس انداز سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ابو جہل کا سر ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا یہ ابو جہل کا سر ہے؟ تو کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بنو افرا کا بھلا کرے، انہوں نے میری قوم کے فرعون کو ختم کیا، میری قوم کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ اشد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس انداز سے ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا۔ آئیے میدان کارزار میں بوقریش نام کا ایک آدمی حضرت زبیر بن عوام کے سامنے آ گیا، سر سے پیر تک لوہے میں غرق ہے۔ حضرت زبیر اپنا نیزہ لیے ہوئے ہیں، تیار ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس کے اوپر کیا حال کو، اور پھر اس کے بعد تاک کر انہوں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں اپنے نیزے کو اس انداز سے مارا کہ بوقریش زمین پر پیر لگانے لگا، اور اس کے بعد جب اس نیزے کو کھینچا گیا تو اس کا پھل ٹھیڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کو اپنے پاس منگوا لیا، اپنے پاس رکھے، جب بھی کسی مجاہدین کے دستے کو اگر بھیجنا ہوتا تو اس نیزے کے اوپر حضرت زبیر بن عوام کی شجاعت کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ان کو بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ میدان کارزار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظارہ کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے دیکھا میدان کارزار سے اترے، اور ادھر میدان کارزار آگ اور خون اگل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر ریت لی، دشمنوں کی طرف پھینکی۔ حضرت علی بن ابی طالب کے روایت یہ کہ 3 مرتبہ غبار اٹھا، اور اس کے بعد وہ ریت تمام کے لوگوں کے آنکھ میں آ گئی، لوگ بدحواس ہو گئے، لوگ بھاگنے لگے، مسلمان فوراً پہنچے اور انہیں دبوچ لیے، ان کو تمام گرفتار کیا۔ 70 ایسے آدمی تھے جو تمام کے تمام میدان کارزار میں کام آ گئے، عتبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، اس انداز سے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بچنے والوں کے اندر امیہ بن خلف بھی تھا، اور علی بن امیہ بھی تھا، جس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آواز دی، اے عبد کعبہ، کیا ہمیں چھوڑے ہوئے تم جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس زراؤں کی اہمیت ہے، میری اہمیت نہیں؟ تو اس وقت امیہ بن خلف نے کہا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے تمام زراؤں کو رکھتے ہوئے امیہ بن خلف کو، علی بن امیہ کو اپنی نگرانی میں لیے ہوئے آ رہے تھے کہ حضرت بلال کی نگاہوں نے دیکھا کہ یہ امیہ بن خلف جو مکے کی سرزمین پر مجھ پر بہت زیادہ ظلم اور ستم کیا، آج جو بچ کر جا رہا ہے۔ آپ نے آواز لگائی، انصاری صحابہ آئے، اور اس وقت علی بن امیہ کو پہلے ختم کیا، اور اس کے بعد امیہ بن خلف پہ جب حملہ کرنے والے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے لٹا کر اس کے اوپر لیٹ گئے، لیکن نیچے سے صحابہ نے ایسی تلواریں چلائی کہ امیہ بن خلف تو ختم ہو گیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیر کو بھی مار لگ گیا کہ وہ بھی لنگ آ گیا ان میں، یعنی لگنے لگے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو لوگ گرفتار ہو گئے ان لوگوں کو تمام کا تمام پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو 70 ایسے لوگ تھے جو گرفتار ہو گئے صحابہ کے ہاتھوں، اور پھر جب ان کو لایا گیا تو عرق ذبیہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقبہ بن ابی معیط، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر بل دیا تھا، جو ابو جہل کو اس بات کے لیے اکسایا تھا کہ اونٹ کی اوج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب آپ سجدہ ریز تھے وہ پیٹھ پر رکھ دیا تھا، کہا کہ اسے سولی دے دو، چنانچہ عقبہ بن ابی معیط کو سولی دے دی گئی۔ نضر بن حارث اس کو ختم کر دیا گیا عرق ذبیہ میں، حضرت عاصم نے اور حضرت علی بن ابی طالب نے دونوں کو ختم کیا۔ نضر بن حارث کی ایک بیٹی تھی، ختیلہ نام تھا، اس نے جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا تو ایک دلدوز مرثیہ اس نے لکھا، اے محمد، آپ تو دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہیں، اگر آپ میرے باپ نضر بن حارث کے اوپر بھی اگر رحم کر دیے ہوتے تو اس کو مطیع اور فرما بردار پاتے آپ، لیکن آپ نے اسے ختم کر دیا۔ اس انداز سے مرثیہ کے الفاظ تھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مرثیہ پیش کیا گیا
تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مارنے سے پہلے اگر مجھے مل گیا ہوتا تو میں نضر بن حارث کے قتل ہونے کا حکم نہیں دیتا. لیکن جب ختیلہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس کے مرثیے پر کہا تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بلا شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس انداز سے جب ان لوگوں کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے یہ کہا کہ ایک ایک دو مسافر کو اپنے پاس رکھو، اس لیے نہ تو کوئی جیل خانہ تھا نہ تو کسی اور مقام پر رکھ سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکم دیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سلوک کے اچھا کس انداز سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بے چین ہے. صحابہ کرام نے آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کی بے چینی کی سبب؟ کہا کہ عباس بن عبد المطلب کا کراہنا ہے جو مجھے آرام سے سونے نہیں دیتا. صحابہ کرام گئے، حضرت عباس بن عبد المطلب کی چیلوں کو انہوں نے ڈھیلا کیا، کراہنے کی آواز ختم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ان کے چولیں ڈھیلی کر دی گئی ہے. حضور نے پوچھا صرف عباس بن عبد المطلب کی یا سارے لوگوں کی؟ تو کہا کہ صرف عباس بن عبد المطلب کی. حضور نے فرمایا سارے قیدیوں کی تمام چولیں ڈھیلی کر دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے سارے لوگوں کو یعنی ان کی چولیں ڈھیلی کرنے کے لیے کہا. میدان کارزار میں تو واقعہ یوں بھی ہوا کہ وہ ابو البختری جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ تمہاری عزت میں آ جائے تو اس پر تلوار نہ چلانا، اس لیے کہ یہ وہ نیک دل انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس نے زیادتی نہیں کی، لیکن کفار کا ساتھ دینا ان کے لیے زیادہ ضروری تھا. اس لیے مزر نام کے ایک صحابی کے سامنے آ گئے ابو البختری. تو مزر نے کہا کہ ابو البختری تمہارے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر حملہ نہ کیا جائے، تم کو مارا نہ جائے، آپ امان میں رہ سکتے ہیں. تو اس وقت ابو البختری نے کہا یہ ابن ملیحہ ان کے تعلق سے کہا کہ یہ استثنائی صورت صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا ہم اس سے مقابلہ کر لیں گے. ابو البختری نے اس وقت کہا کہ اگر میں اپنے دوست ابن ملیحہ کو میدان کارزار میں مرنے کے لیے چھوڑ دوں اور اپنی جان بچا کر اگر میں واپس لے چلوں تو ناظرین عالم مجھے تانا دیں گی کہ اپنی جان کو بچا لائے اور اپنے دوست کو انہوں نے کھپا دیا. میں ناظرین عرب کا تانا سن نہیں سکتا. اس انداز سے مزر پر جب حملہ ابو البختری نے کیا تو مزر نے بہت زیادہ صبر کیا، اور اس کے بعد جب تلوار چلی مزر کی تو ابو البختری ڈھیر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام جنگ پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے حکم کو ابو البختری تک پہنچا دیا، لیکن پے جب مجھ پر وار ہونے لگے تو اس کے بعد میری تلوار چلی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. تو بزرگوں اور دوستو، راستے میں آخر دبیا پر جب آگے تو اس وقت حضرت عبیدہ ابن حارث جو زخمی ہو گئے تھے ان کی روح پرواز ہو گئی. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی میری شہادت کے بارے میں. حضور نے فرمایا، تصدیق فرمائی کہ تم شہید ہو. اور پھر جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو تمام کا تمام علاقہ معطر ہوگا خوشبو سے، اور آپ کو وہیں پر تمام آپ کی تدفین عمل میں آئی. اس انداز سے جب مدینہ منورہ آ گئے تو اس وقت تمام قیدیوں کو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر سہیل بن عمر ہے جو رسیوں سے بندھا ہوا ہے. اس وقت حضرت بی بی سودا بنت زمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ آپ کی اور میری ماں ہیں، انہوں نے دیکھا سہیل بن عمر کو، یہ خطیب قریش. ان کو دیکھنے کے بعد کہا کہ تم بھی عورتوں جیسے چوڑیاں پہن کر آ گئے. ارے اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میدان کارزار میں مارے جاتے، اس سے اچھا تھا کہ آپ قید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج محترمہ کے ان الفاظ کو سنا. حضور نے پوچھا کہ نبی کی بیوی اور ایک قیدی کے لیے یہ ہمدردی تمہارے دل میں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں جذبات میں مغلوب ہو گئی تھی، رشتہ داری کے خیال سے یہ زبان سے میرے الفاظ نکل گئے، میرے اس قصور کو معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصور کو معاف فرما دیا. حضرت عمر آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے خلاف میں بہت زیادہ ہجو کیا کرتا ہے، آپ کے خلاف میں بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کے دانت نکال دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں دنیا میں کسی کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، وہ وقت آنے والا ہے جب سہیل بن عمر کی زبان سے تم خطابت سنو گے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے دار فانی سے پردہ فرمانے کے بعد سہیل بن عمر تھے جو اہل مکہ کو تمام کے تمام ایمان کے اوپر قائم رکھا، وہاں پر استرداد کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آنے دیا. وہ حضرت سہیل بن عمر تھے. یہ سہیل بن عمر وہی ہیں جو حدیبیہ کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے بڑے ثابت قدمی کے ساتھ اہل مکہ کو رکھا. تو اس وقت حضرت عمر نے سن کر کہا کہ بلا شبہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاوت جو بات آپ نے بتائی تھی وہ بالکل سچ نکلی، کہ اس لیے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو اس انداز سے قائم رکھا. تو بزرگوں اور دوستو، ان قید ہونے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، صحابہ سے، کہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں، یہ نہ صحیح لیکن ان کے آنے والی اولاد
اسلام قبول کرے گی، ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو تمام آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم کر دیں، اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان لوگوں کو فدیہ دینے کے لیے، اور جو لوگ تہی دامن تھے یعنی کوئی پیسہ دے نہیں سکتے تھے، ان لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی کہ 10 بچوں کو تعلیم دینے کے بعد ان کے لیے آزادی ہے۔ ابو العزا نام کا ایک آدمی تھا، شاعر تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بہت زیادہ حجو کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان رکھا، اور اس وعدے کے ساتھ، اس لیے کہ قبیلہ جمعہ سے اس کا تعلق تھا کہ آئندہ تم کسی قسم کے جنگ میں یا مسلمانوں کے خلاف میں کوئی لب کشائی نہیں کرو گے، اس وعدے کے ساتھ ان کو بھی آزاد کر دیا۔ لیکن اس کی بدبختی ہے کہ وہ احد میں پھر شریک ہوا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں آیا تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو عبد العزا کا معاملہ یہ ہوا۔ ابو عزیز کو جب ان کے یعنی انصاری بھائی جب گرفتار کر کے ان کے مشکیں باندھ رہے تھے، تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر نے کہا، کیا ہے میرے بھائی، اس کی مشکیں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اس لیے کہ اس کی ماں خناس بہت زیادہ دولت مند ہے اور تمہیں پیسے دینے کے بعد اس کو چھڑا لے گی۔ تو اس وقت ابو عزیز نے پلٹ کر کہا کہ تمہارا اور میرا خونی رشتہ ہے، اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نہیں، بھائی وہ ہے جو تمہاری مشکیں باندھ رہا ہے، یعنی ایمان کا درجہ یعنی خون کے رشتے سے زیادہ بلند ہے۔ آپ نے یہ بتلا دیا حضرت مصعب بن عمیر نے اس وقت۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جب گرفتار ہو گئے ابو العاص، تو کہا کہ ان کو چھڑانے کے لیے ان کی زوجہ محترمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب، انہوں نے اپنا عقیق کا ہار بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ہار آ گیا تو آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہار آیا ہوا ہے، یعنی ان کی ماں کی بھی یاد آ گئی، حضرت خدیجہ بنت خولید کو بھی آپ نے یاد کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ یہ ہار کو دے دیجئے اور ابو العاص کو آزاد کر دیجئے، اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجویز کو پسند فرماتے ہوئے ابو العاص کو آزاد کیا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ زینب بنت محمد کو آپ واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا حضرت زینب کو لانے کے لیے، لیکن بطن نخلا میں حبار بن اسود نے آپ کو کجاوے سے گرا دیا، حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا۔ ابو سفیان بن حرب اپنے گھر لے جا کر ان کا علاج و معالجہ کیا، اچھا ہونے کے بعد ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ معاملہ تو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب حضرت ابو العاص پھر ان کا مال و متاع لوٹ لیا گیا، تو وہ سیدھا حضرت زینب کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا مال لوٹنے کا تمام ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو العاص کا مال واپس کر دو۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جو لوگ سوئی لیے تھے وہ سوئی بھی لا کر ان کو واپس دے دیے۔ تو ابو العاص گئے اور مکے کے اندر سارے لوگوں کا مال و متاع دیتے ہوئے واپس آ گئے اور داخل اسلام ہو گئے اس انداز سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 70 وہ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے کچھ لوگوں نے پیسے دیے اور اس کے بعد یہ آزادی ملی، کچھ لوگ پڑھانے کے بعد ان کو آزادی ملی، کچھ پر احسان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا جو بالکل تہی دامن تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ معرکہ بدر جو 17 رمضان مبارک 2 ہجری یعنی 13 مارچ 624 عیسوی کو جو واقعہ رونما ہوا بدر کی وادی کے اندر، پہلی مرتبہ چشم فلک نے حق و باطل کا معرکہ دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ عبداللہ کو ختم کیا میدان کارزار میں، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو ختم کیا میدان کارزار کے اندر، یعنی بغیر کسی سے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابوبکر سے کہا، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میدان کارزار میں ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ آپ میری عزت پر تھے اور میں نے باپ ہونے کے ناطے خاموش ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، خدا کی قسم اگر تو میری عزت میں آ جاتا تو میں تجھے وہیں ختم کر دیتا۔ یہ تھا حق و باطل کا معرکہ۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جب کامیابیوں سے نوازا تو مت پوچھئے کہ مسلمانوں کی دھاگ جو سارے عرب میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد دیکھا کہ نہتے لوگ جن کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، جن کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، جس کے اوپر اور 3 آدمی مل کر آئے ہوئے تھے، اور جاتے ہوئے سب کے پاس ایک سواری تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں تھیں، ان کے ساتھ وافر مقدار میں اناج تھا، اور اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے اپنے لباسوں کے اندر زیبتن کیے ہوئے وہ لوگ مدینہ منورہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کی اطلاع دینے کے لیے اپنی اونٹ خصوہ پر حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ جب آئے مدینہ منورہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا، جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی، ان کی تدفین عمل میں جا رہی تھی۔
تو اس وقت حضرت زید نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے فتح مندی سے نوازا ہے. تو اس وقت جو منافقین وہاں پر تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھ آیا ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ نہتے لوگ تھے اور اتنے جرار لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا تھا, یہ بات ان کے اپنے ذہن میں تھی. تو چنانچہ اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے نے آ کر اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ جو خبر دے رہے ہیں کیا وہ واقعی صحیح ہے؟ تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ ہاں بیٹا یہ خبر بالکل درست ہے. تو اس وقت انہوں نے جا کر منافقین سے کہا کہ میرے باپ نے جو خبر دی ہے وہ بالکل درست ہے. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد 3 دن کے بعد جب یہ قافلہ کامیابیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا تو مت پوچھیے. حضرت اسید بن حضیر نے آگے بڑھ کر کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیوں سے نوازا. اے اللہ کے نبی, آپ نے یہ کہا تھا کہ ابو سفیان بن حرب کے قافلے کو روکنا ہے, اس لیے ہم رکے رہے. اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ میدان کارزار سجنے والا ہے اور ہم کو ان سے لڑنا ہے تو ہم قطعی طور پر مدینہ منورہ میں نہیں رہتے. حضور نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا, یعنی ان کے دل کی جو تصدیق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی. تو بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کامیابیوں سے مسلمانوں کو نوازا اور اس کے بعد مسلمانوں کی ایک دھاک تھی جو سارے کے سارے عرب میں بیٹھ گئی اور مسلمانوں سے تمام کے تمام لوگ معاہدہ کرنے کے لیے تمام تیار ہوئے. اور پھر دشمنوں کے سینے کے اوپر سانپ لوٹ گئے, انتقام کی آگ میں جھلسنے لگے. اور اس کے بعد 1 سال بعد دشمن مکمل تیاری کے ساتھ 3000 آدمیوں کے ساتھ پھر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں, جس کو ہم غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ المستعان اس کی تمام تفصیلات ہم بات پیش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم شہدائے بدر کے خون کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مولا کرم فرما, رمضان مبارک کی ان سعادتوں میں پروردگارہ ہمیں مکمل طور پر سعادت حاصل کرنے والا بنا دے. مولا تیرے اور تیرے حبیب کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد سید کونین, محمد سید کونین, محمد سید کونین, محمد سید کونین. أنت سيد ثقلين, أنت سيد ثقلين, محمد سيد الكونين, محمد سيد الكونين. محمد أحمد حميد, محمود قاسم عاقب, فاتح شاهد حاشر, ناصر آمير طيب, حافظ متين عادل كامل, ظاهر باطن آخر خاتم, مامون معلوم مصطفى.